अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, और एक सवाल व जवाब की मजीद नशिस्त के लिए उनसे दरख्वास्त करते हैं तशरीफ लाएं। शुक्रिया। चलो ठीक है, अब सिग्नल ठीक आ रहा है, तो मैं हाजिर हूँ अमीर फैसल साहब, आप शुरू करें। जी, आप सब पे खुदा की सलामती जी। शायद उजाला मुगल मैम जो हैं वो थोड़ी देर के लिए अवेलेबल नहीं लग रही, तो मैं जनाब क़िबला इस्लाम से एक सवाल गोश गुजार करता हूँ। ये अरवाह के मुतालिक है कि जो तीन अरवाह ये कमो बेश किसी भी शख्स के साथ इस ज़ाहरी ज़िंदगी में मुआवनत के लिए या नूर कमाने के लिए शमूलियत हासिल करती हैं या उन्हें इजाज़त मिलती है, तो नंबर एक कि वो क्या उस शख्स की ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से देख रहे होते हैं, जानते हैं, या उनकी क्या मावनत होती है उसमें। और दूसरे नंबर पे कि वो अरवा उस शख्स की ज़िंदगी के किस हिस्से में आके उससे शामिल हो जाती हैं उसकी ज़िंदगी में। ये बहुत अहम सवाल है और यूरोप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है, बहुत कंफ्यूजन है। यूरोपियन ये समझते हैं, जो गुरुओं ने आके यूरोप में तालीमात दी हैं कि अगर इस ज़िंदगी में तुम नहीं पहुंच सकते नरवान को, तो कोई बात नहीं, कई जिंदगियां मिलेगी, वापस आना और आते रहना। इस दफा नहीं है, इस दुनिया में अपने आप को नरवान पा सकते, कोई बात नहीं, अगवान के चक्कर लगते रहेंगे। तो ये इनकारनेशन थ्योरी है, वापसी रूह की, और यूरोप ने इसको बड़ी आसान टीचिंग समझ के लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू की जो तालीमात हैं हिंदुओं की, उसमें नरवान का तो है, और नरवान जब मिल जाए तो रूह की वापसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर बाद में ये एवोल्यूशन की तरह तरक्की करता गया और ये यहाँ पे आगे पहुंचा कि हमेशा वापसी होती रहेगी। ऐसा नहीं है। जब इंसान मर जाता है, जैसे आपकी मिसाल दे देता हूँ, आप मर गए और रूह की दुनिया में पहुंचे। अब ये है कि जहां भी आप फंसेंगे वहां से आगे तो जहान बहुत है, तो तरक्की के दो रास्ते हैं रूह के। या रूह जो है वो एक अपनी रूह की दुनिया से नीचे जाए और काफी अरसा वहां पे उसे रहना पड़ता है, और वो दूसरों को रहनुमाई करे और उनको रास्ता दिखाए। ये बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि रूह नीचे जाके बिगड़ जाती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि रूह जो है हर 7,000 साल के बाद या 14 या 21,000 साल के बाद फरिश्ते मौका देते हैं रूह को, और के नीचे जमीन पर जाके तू जाके काम कर फलां शख्स के साथ जिसकी करैक्टर तबीयत तेरे जैसी है। जैसे अलाया जो था वो अपना मिशन नहीं पूरा कर सका, तो फिर फरिश्तों ने मौका दिया अलाया को कि याहिया के साथ काम कर। अब याहिया अंधा था, उसे अलाया नजर नहीं आया, लिहाजा वो अपना मिशन भी खराब किया और ईसा का भी मिशन खराब किया। तो रूह की दुनिया में से 3 अरवाह काम करती हैं जब वो आती हैं। एक तो अच्छे दर्जे की रूह होती है जो इंस्पायरिंग करती है आपको अच्छे कामों की,
ایک آپ جیسی ہوتی ہے، اور جو آپ جیسی ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں وہ میرے جیسا ہے، وہ نیکیوں میں آگے جائے گا یا معرفت میں، تو مجھے بھی نور ملے گا۔ تیسری جو ہے وہ اندھیروں والی ہوتی ہے، وہ بھی نور لینے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ تین ارواح کام کرتی ہیں۔ لیکن جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ 99% زمین میں جو لوگ آباد ہیں یہ اندھے ہیں، روحانی اندھے ہیں، تو انہیں روح نظر نہیں آتی جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ تو پھر وہ جو اندھیروں والی روح ہوتی ہے، جب اسے نور نہیں ملتا تو پھر وہ ایکسیڈنٹ کرے گی، آپ کے لیے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرے گی، حادثات۔ تو پھر وہ آپ سے نفرت میں بدلہ لے گی کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ اور جو آپ جیسی روح ہوگی وہ بیچاری اپاہج ہے، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کیا کرے۔ وہ جو اونچے درجے کی روح ہوگی وہ آپ کو انسپائرنگ کر رہی ہے، راہ دکھا رہی ہے، لیکن جب آپ نہیں مانتے، روحانی اندھے ہیں، تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو ان دو روحوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ آپ نے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد 7، 14، 21 ہزار کے سال بعد پھر آپ کو موقع ملے گا، آپ آئیں گے تو زمین پہ پھر وہ لوگ اندھے ہیں۔ تو یہ رینکارنیشن، یہ اگوان جو ہے، اس میں بہت ہی مصیبتیں ہیں، جہنم کے راز ہیں، دوزخ کے راز ہیں۔ اس زمین پہ ہی انسان کو چاہیے کہ سب کچھ کرے۔ جب بدھ پر موت کا وقت آیا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تو دوبارہ جسم میں داخل نہیں کرے گا، پبلو، میں اس جسم میں دوبارہ مجھے داخل نہیں کرے گا۔ تو بدھ نے بھی روح کی واپسی کا انکار کیا کہ میں نے اپنا نروان حاصل کر لیا ہے، تو مجھے اب دوبارہ اس خاکی جسم میں بار بار اگوان کے ذریعے واپس نہیں بھیجے گا۔ تو یہ اصل مضمون ہے، یہ جسے آپ کہتے ہیں ری انکارنیشن۔ تو شروع میں تو نروان کا تھا، پھر یہ ترقی ہوتا ہوا ایوولوشن کی طرح اگوان کی طرف آیا ہے۔ تو اس کا نچلا درجہ یہ ہے کہ بھکتی، عبادت۔ جی السلام علیکم محترم زاہد خان صاحب، میں ذرا بزی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ فیصل بھائی مجھے بلا رہے تھے کہ میں کوشچن کر لوں، تو اب میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال کل کا ایک بندے کا تھا جو انہوں نے پوچھا تھا، لیکن کل چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ موت انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے، دولت، شہرت، مرتبہ، رشتے، دوست وغیرہ، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جسے موت نہیں چھین سکتی؟ فیصل بھائی آپ بے فکر ہو جائیے اور اپنی ڈیل کیجئے، میں انشاءاللہ تعالی پروگرام سنبھال لوں گی، نو پرابلم۔ بہت اچھا سوال ہے معرفت الہی کا، کہ علم، شہرت، طاقت اور اختیارات چھین لیتی ہے موت۔ جو نہیں چھینتی وہ یہ ہے کہ معرفت الہی، علم، معرفت کا جیسی زندگی گزارتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ روح پہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں چھین سکتی۔ اور جیسے بھی عقائد ہوں وہ کھلے کھلے روح کی دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، اور نور اور اندھیرے میں جس طرح بھی زندگی گزاری ہو اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں آخرت میں۔ تو جسم تو مرتا ہے
لیکن خالص فکر اللہ کی، شعور، ضمیر کی آواز، اس کا اثر، دل کی معرفت الہی جو مقصد ہے، اور روح پہ اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ نہیں چھین سکتے. وہ روح میں آ کر ہمیشہ کے لیے اس روح کا حصہ بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت زبردست جواب دیا آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو چیز حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے وہ اپنی اپنی روح کی گرومنگ ہے، اور اس کو اس میں جو اثرات وہ آ جائیں کہ جو آگے ویلیویبل ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، زبردست جواب. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے شعور یا آگہی کا پودا انسان کے اپنے ہی اندر سے پیدا ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. جیسے چونکہ آپ مسلمان بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں کہ ایمان کی تاثیر یہ ہوگی، ایمان اور عمل کو، ایمان باغ بغیچہ ہے تو عمل پانی ہے. تو یہ تو ویسے ظاہری کانسیپٹ ہے، لیکن کوئی باغ بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو بتایا، تو اس میں جو معرفت الہی کا راز ہے، دوزخ اور جنت کا بیج جو ہے وہ روح میں، اس کی پرورش آپ خود ہی کرتے ہیں. پھر وہ رونما ہوتے ہوئے اگر نیکی اور نور کا درخت ہے تو اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیل جاتی ہیں. جیسے عیسیٰ نے کہا کہ میں زندگی کا درخت ہوں، یا میں نے کہا کہ میں محبت کا درخت ہوں. تو اس کی جڑ جو ہے وہ جہاں سے درخت بڑھتا ہے اور کاملیت اختیار کرتا ہے اور پھر پھل لے کے آتا ہے، یہ معرفت الہی اور زندگی کا مقصد ہے. جی محترم، میں اصل میں یہ عرض کر رہی تھی کہ یہ جو آگہی دنیا میں جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، آخرت کے بارے میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنی زندگی اچھے اور ڈیسنٹ طریقے پہ گزارنے کے لیے، تو یہ کیا انسان کے اندر اس کا بیج ہوتا ہے یا آگہی کے پودے یا درخت کو بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے باہر کی انوائرمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم بعض لوگوں سے دنیا میں ملتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل مطلب ان میں اور کسی حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی باریک بات نہ وہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ بیان کر سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ کیا یہ جو انسان کے اندر ایک حکمت یا آگہی ہوتی ہے، یہ اپنے ہی اندر سے ہوتی ہے، یا انسان اگر ایسے ماحول اور ایسی انوائرمنٹ میں رہے جہاں باہر بھی اسے شعور حاصل ہو، جس طرح ایک بیج کو نمو پذیر ہونے کے لیے مٹی کے نیچے جانا پڑتا ہے، دھوپ، پانی، کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، مٹی کے نیچے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، گل چھڑ جاتا ہے، پھر ایک کونپل نکلتی ہے. کیا آگہی کے حصول کے لیے بھی دنیا میں ایسی کوئی شرائط درکار ہیں؟ دونوں کا اثر پڑتا ہے، ظاہری انوائرمنٹ کا بھی اور اندر سے جو اثر ہے وہ آواز ہے فطرت کی. جیسے خدا نے کہا جینیسی میں جب بنا دیا سب کچھ، پھلو بڑھو، پھیلو بڑھو اور پھل لے کے آؤ. تو یہ دو کانسیپٹ ہیں، پھلو یعنی کہ روحانیت گروتھ ہو اور ظاہری گروتھ بھی ہو، دونوں ہونی چاہیے، اور پھیل جاؤ زمین پر، پھل لے کے آؤ. اس پھل میں بھی دو کانسیپٹ ہیں، ایک ظاہری کانسیپٹ ہے، ایک روحانی کانسیپٹ ہے. پھر جیسے آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹ کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کو آپ نے کس ماحول میں رکھا ہوا ہے. خدا کا کانسیپٹ یہ تھا
کہ بی فروٹفل، پھل لے کے آؤ، تو پھل دو ہی ہیں، ایک خدا کا حصہ ہے اور ایک انسان کا حصہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہ کر جو انجوائے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، یہ بھی اوریجنل ڈریم ہے، کانسیپٹ ہے۔ تو خدا کا جو ہے وہ خدا کو دو، جو ظاہری تن ترقی کے راستے ہیں وہ خدا تم سے نہیں مانگ رہا۔ تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ فروٹفل، تو کیونکہ ظاہری وجود بھی ہے جو لمیٹڈ ہے، جو روحانی ہے وہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ پھر کہا کہ پھیل جاؤ۔ پھیلنے سے مراد یہ کہ ایسی انوائرمنٹ ہو کہ جہاں پہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں، جو ابدی کانسیپٹ ہے وہ ہمیشہ رہ جائے اس دنیا میں انوائرمنٹ، اور جو تم ظاہرتاً اچیو کرنا چاہتے ہو تم وہ بھی حاصل کر لو۔ اب یہ کہ پھل لے کے آؤ، روحانی پھل جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اس معرفت کی زندگی کو پالو۔ ظاہری کانسیپٹ اگر آپ ترقی کرتے ہیں، میڈیکل شعبے میں، سائنس کے شعبے میں بڑا آدمی بنتے ہیں، یا جو جو آپ چاہتے ہیں حاصل کرنا، لیکن اس کے موٹیویشن بھی بتا دیے ہیں کہ پھل لے کے آؤ، تو مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم بننا چاہتے ہو اس کا پھل جو ہے اس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، چکے تو واہ واہ کر بیٹھے۔ تو اب اس میں بھی انوائرمنٹ آ جاتی ہیں۔ اب خدا کی بادشاہ لانے کے لیے بھی انوائرمنٹ کو تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسانوں کو بتانا پڑے گا کہ جو کچھ بڑا آدمی بن کے تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا پھل یہ ہے کہ تم بھی چکھو اور انسانیت کو بھی فائدہ ہو، اور جو لمبے دور کا جو روحانیت انلیمیٹڈ، اس پھل کو بھی لے کے آؤ تاکہ انوائرمنٹ جو ہے دنیا میں وہ ہمیشہ باقی رہیں، جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کرسچن ہونے کے باوجود باقاعدگی سے چرچ نہیں جاتا، یا مسلمان ہونے کے باوجود 5 ٹائم نماز مسجد میں جا کر یا گھر میں ادا نہیں کرتا، لیکن اس کے دل و دماغ پر ہمیشہ خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت جو ہے وہ چھائی رہتی ہے، اور نہ صرف چھائی رہتی ہے بلکہ اس کے اعمال میں جھلکتی ہے، جیسے کہ اگر اس کو غصہ آئے تو وہ ضبط کر جاتا ہے، اگر وہ اپنے سامنے کسی غریب، مفلس، فقیر یا کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کے لیے فوراً دوڑ پڑتا ہے، آؤٹ آف وے جا کے اس کی خدمت کرتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور ہر لحاظ سے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں معتبر ہو جاؤں۔ تو آپ کے خیال میں کیا وہ شخص ہر وقت نماز میں ہی ہے، یا اس کو باقاعدہ اسی طرح سے جو رسمی عبادات مذاہب میں رائج ہیں اسی طرح کرنا چاہیے؟ یہ سوال یورپ میں مجھ سے بہت اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یورپین پوچھتے ہیں کہ میں چرچ نہیں جاتا، لیکن میرے موٹیویشن، میں ہر اچھے کام کرتا ہوں، لیکن میں چرچ اور بائبل سے بغاوت پہ ہوں، کیونکہ چرچ جو ہے وہ میرے دل میں ہے۔ غالباً اسی قسم کا سوال۔ تو کیا مجھے ظاہری عبادات کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت کے اندر نماز جو ہے وہ بھی یہی سکھاتی ہے، جیسے یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اپنا پھل لے کے آؤ، تو پھل تو یہ لے آئے کہ خدا کی محبت میں دل و دماغ، لیکن یہ کہا جائے گا انڈیویجویلٹی۔ انڈیویجویلٹی کیا ہے یورپ میں؟ کہ ہر آدمی
अपनी जिंदगी अपने माहौल में गुजारना चाहता है। इसकी मिसाल एक अंडे की होगी कि अगर वो अंडा जो है वो फटे ना तो बच्चा पैदा नहीं होगा। इसलिए इंडिविजुअलिटी की आखिर में एक हद है और आइडियल फैमिली कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। तो जैसे मिसाल के तौर पे जुम्मे का निज़ाम रखा गया था, वो ये नहीं कि आके नमाजें पढ़ो, वो ये था कि इज्तिमा हो तो इन्वायरमेंट को बदला जाए, लोग मशवरे दें, लोग फैमिली कॉन्सेप्ट से निकलकर सोसाइटी कॉन्सेप्ट पर अपने मुफीद मशवरे दे कि सोसाइटी को कैसे एक्सपेंड किया जाए कि एक आइडियल सोसाइटी कायम की जाए। तो जो मोटिवेशन थे वो ये थे। अच्छा, अब ये साहिब सब कुछ करते हैं, जो नमाजें, जो रोज़ा या जो कुछ एक्सरसाइज हैं वो बताती हैं। तो अब ये कहते हैं मैं इंडिविजुअलिटी पे हूँ, लेकिन ऐसे इंसान की सलाहियतें जब परवरिश और रूनमा और फल लाएंगी, जब वो आगे बढ़ के फैमिली कॉन्सेप्ट में नहीं बल्कि सोसाइटी में भी हिस्सा दे, ताकि एक्सपेंड कर दे जैसे वो जिंदगी गुजार रहा है ये साहिब। तो इससे फिर ये होता ये है कि हमारे जो मुल्क हैं जहाँ पे ये जालिम या धोखेबाज बैठे हुए, फैमिली कॉन्सेप्ट और फैमिली के लिए मुल्क को भी बेच देना चाहते हैं, ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जैसे ये साहिब हैं, इन्हें फैमिली से आके सोसाइटी की खिदमत करनी पड़ेगी, ताकि जो इनके ख्यालात हैं जो वो ये कर रहे हैं उससे उसके असरात सोसाइटी पर भी हो, ताकि आइडियल सोसाइटी पैदा की जा सके। ये मुराद है हकीकत के अंदर। ये जरा लंबी हो गई क्योंकि सवाल बहुत अच्छा था। बुद्ध महल में रहकर वो सारी एक्सरसाइजें करते थे और अच्छे इंसान भी थे, और लोगों को देखकर मुसीबतों में उनके आंसू भी आ जाते थे। लेकिन इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद उन्होंने महलात को खैरबाद कह दिया, फैमिली को खैरबाद कह दिया, और निकले कि इंसानों के लिए कुछ किया जा सके। तो इसमें फिर बहुत बहुत मुसीबतें भी आई, कुर्बानियां भी दी। तो बुद्ध कहते हैं कि खुद मैं बुद्ध नहीं हूं, मुझसे पहले कई बुद्ध, कई लाखों करोड़ों बुद्ध जंगल में गए थे रोशनी की तलाश में, कामलियत की तलाश में, लेकिन वो जंगलों से बाहर नहीं आए। मैं भी गया था, निर्वाण पाने के बाद फिर मैं इंसानों की सेवा करने के लिए बाहर आया, इसलिए मेरा नाम बुद्ध पड़ गया है। वैसे जो गौतम बुद्ध थे, वो गौतम, एक उनका और नाम भी था। तो इस कॉन्सेप्ट में आप अगर देखें तो वो घंटी नहीं जो बजे ना, वो नगमा नहीं जो गाया ना जाए, वो मोहब्बत नहीं जो फैलाई ना जा सके इंसानों की बेहतरी के लिए। जी मोहतरम, आपने बहुत डिटेल से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उस जवाब से कुछ और सवाल पैदा हो गए। पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो सबसे पहले तो अपनी सेल्फ जो है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करता है, अपनी ज़ात को इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों के लिए कोई फ़ायदेमंद वजूद बन सके। यहाँ तक पहुँचने में भी साल हा साल लग जाते हैं। जब इंसान को शऊर आता है कि मैं एक सोसाइटी के लिए, घर वालों के लिए एक फ़ायदेमंद वजूद बनूं, तो उसको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं,
अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं, अपने नफ्स की तरबियत करनी पड़ती है, उसको नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर नफ्स मुतमइन्ना वो तो कर रहा होता है ना। सोसाइटी में जहाँ कहीं वो है तो उसके उन नेक अमाल के, उसकी बर्दाश्त के, उसकी हौसला मंदी के, उसकी बहादुरी के, उसकी सखावत के, उसकी और जो भी है वो फल, उससे तो दुनिया मुस्तफ़ीद, आसपास के लोग जहाँ तक वो कर सकता है, हर बंदे का एक दायरा होता है, तो वो मुस्तफ़ीद हो ही रहे होते हैं। अब मैं आगे, लेकिन होता यह है कि जब सोसाइटी बनती है, सोसाइटी फिर आम तौर पे जब जैसे कोई जमात बन जाती है, लेकिन जब जमातें बन जाती हैं तो फिर उनमें और तरह की खराबियां पैदा होती हैं। जैसे जाहिर है एक जमात अहमदिया जो है वो उसकी बुनियाद एक खुदा ताला की तरफ से फरस्तादा शख्स जो था उसने रखी, और उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी क्लोज सोसाइटी बनाई। लेकिन उस सोसाइटी के अंदर ही वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी ज़्यादा ईमानी और इखलाकी तौर पे इन्हतात वगैरह पैदा हो चुके हैं, और आए दिन उनकी ख़बरें और उनकी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब की जीनत बनती रहती हैं, तो ये खराबियां भी तो पैदा हो जाती हैं ना। एक बंदा जो अपनी हद तक अगर वो ये सारा कुछ करता है और अपने आसपास भी सच्चाई और मोहब्बत की खुशबू फैलाता रहता है, तो अब हर किसी को तो पूरी दुनिया की या मुआशरे के बहुत बड़े तबके की हिदायत के लिए नहीं चुना गया होता ना। कई दफ़ा इंसान में वो सलाहियत ही नहीं होती कि वो ज़्यादा लोगों को तक अपना पैगाम पहुंचा सके या अपने अमल से उन्हें मुतासिर कर सके। इस बारे में आप क्या कहते हैं? खुदा ताला की ज़ात ये भी कहती है तुम्हारे अंदर भी बहुत सी निशानियां हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं। तो जो बीज पड़ना था इंडिविजुअलिटी का आदम के जरिए, वो दो थे फल। वो खुदा ने बड़ी डेफिनेशन दे दी है, वो ये कि जाहिर और बाहिर, जाहिर और बातिन। और कोरिया और चाइना में कहते हैं संग संग उन हंजंग। दोनों ये सफर एक साथ चलते हैं, एक बातिन का सफर, एक जाहिर का सफर। अब ये है कि एनवायरमेंट कंफ्यूज है, इसलिए इंसान की समझ में नहीं लगती कि वो पहले क्या करे और बाद में क्या करे। अब मैं आपको बनाता हूं नबी। आपको नबी बना के मैं आर्किटेक्चर प्लान देता हूं कि ऐसे बागे अदन, ऐसे वो मकान जमीन पे बनेगा जहां खुदा की बादशाहत आएगी। क्योंकि आपने अहमदिया की मिसाल दी है, तो अहमदिया को सरबराह को, जो गुलाम अहमद कादियान है फाउंडर, उन्हें आर्किटेक्चर प्लान दिया गया कि यूं खुदा की दुनिया आएगी। बजाय वो कि आर्किटेक्चर प्लान सामने पेश करें इंसानियत के, उन्होंने वही पुरानी रीत जो इस्लाम की थी दोबारा दोहराई। जब वो दोबारा दोहराई तो 1500 साल से तो इस्लाम खुदा की दुनिया नहीं ला सका, तो अब कैसे लेके आएगा? तो जो आर्किटेक्चर प्लान दिया गया था कि यूं दुनिया आएगी, उसको तो पूरा ही नहीं किया गुलाम अहमद कादियान ने। अब चाहे वो सोसाइटी फैलकर इंग्लैंड तक पहुंच जाए या दुनिया के किनारों तक पहुंच जाए, तो वो काम नहीं हो सकेगा। तो दो चीजें चलती हैं, तन या मन, जो आपने कहा है। तो ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट खुदा ने साथ साथ रखा है। आदम के सामने भी रखा था, उसे बताया था तन मन फैमिली क्या होगी, तन मन सोसाइटी क्या होगी, तन मन कौम क्या होगी, तन मन दुनिया क्या होगी। लेकिन क्योंकि वो सारा फिसल गया प्रोग्राम आदम की फैमिली में ही, तो फिर वो तन भी सीख नहीं रहा और मन भी।
ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. محمد صاحب کچھ دن خاموش رہے، پھر ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جو میں دیکھتا ہوں یہ 2-3 مراحل پہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں، اگر تم بھی دیکھ لو تو روتے پیٹتے جنگل میں چلے جاؤ. تو بتاتے تھے نا تاکہ وہ روتے پیٹتے جنگل میں چلے جاتے. جنگل سے مراد سیکولر سوسائٹی ہے، وہ سوسائٹی جو معرفت کو سمجھ نہیں سکتی. تو اگر نبی اس میں سے کوئی چیز چھپا جائے تو اس کا نقصان جو ہے، صدیوں نقصان اس کا جو ہے، اس کا بھگتان انسانیت کو چکانا پڑتا ہے. چاہے وہ انسانیت جو ہے وہ خلاف ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اس کے باوجود خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، بڑی ہے، گھوم پھر کر جیسے خدا نے کہا تھا عیسیٰ کو کہ روم چلا جا، وہ چلا جاتا تو خدا کی دنیا آ جاتی ہے اور دونوں چیزیں تن من بالکل آئیڈیل ورلڈ ہو جاتا. جی محترم، آپ نے درست فرمایا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے وقت میں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں اور لوگوں کی لعنت ملامت سہتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، اور اپنی ساری وہ پچھلے عقیدے اور وہ سب کچھ سے ہجرت کرتے ہیں. ایک طرح سے ضروری نہیں کہ جسمانی ہجرت ہو، ایک ذہنی ہجرت بھی ہوتی ہے. ہجرت بھی ہوتی ہے جو اور بھی مشکل ہوتی ہے. پرانے عقائد، پرانے خیالات، پرانے رسم و رواج، سب چیزوں سے اپنے ہجرت کر جاتے ہیں. تو انہوں نے تو قربانیاں دی ہوتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اتنی قربانی دی ہے تو ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اگلی نسلیں آتی ہیں انہیں پلیٹ میں رکھ کے وہ سب کچھ مل جاتا ہے، ان کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوتی. ان میں پھر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں خود کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میجورٹی تو پھر پیدائش کے حادثے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. کمفرٹ زون سے میں نکل چکا ہوں، آدھی صدی گزر کے. گالی گلوچ بھی میں نے سنی، قتل کی دھمکیاں بھی سنی، پھر قتل کرنے کے لیے حملہ آور بھی آئے. کچھ دفعہ میں شدید زخمی بھی ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، یہ میں نے قربانیاں دی. یہ ایک اور مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور جو سامعین ہیں آپ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چاہتی ہیں کہ ان کو بھی لگے پتہ. وہ یہ ہے کہ یہ تو چلو میں نے سب کچھ کمفرٹ زون سے نکل کے قربانیاں دے دی، یہ علیحدہ مضمون ہے. اور یہ کہ خدا نے جو بتایا ہے اصل کانٹینٹ مضمون، کیا وہ بھی میں آرکیٹیکچر پلان دے رہا ہوں اس سوسائٹی کو یا اس قوم کو کہ نہیں؟ تو اگر میں نے وہ کانسیپٹ، وہ آرکیٹیکچر پلان نہیں دیا جو خدا نے مجھے سنایا، دکھایا، اور وہ فیوچر بھی دکھا دیا کہ ایسے خدا کی دنیا آئے گی، تو چاہے میں ساری لاکھوں سال تک میں کمفرٹ زون سے باہر رہوں، قربانیاں دوں، قتل میرے پہ ہوں، حملے ہوں، تو پھر کچھ بھی نہیں. تو یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ جو خدا کا جو پلان ہے وہ کیا ہے. وہ بھی میں نے کمفرٹ زون سے نکل کے جو کچھ قربانیاں دیں، کیا وہ بھی میں نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ بس اگر وہ بتا دیا تو خدا کی دنیا آ جائے گی، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے پھر میری دنیا آئے گی. وہی بات ہوگی نا کہ پول نے کہا میں نے اپنا جسم بھی جلنے کے لیے دے دیا، میں نے
اتنا درد اٹھا لیا دوسروں کے لیے کہ جو کیڑے مکوڑے ان کے تھے، بیماریاں، وہ بھی لے لی میں نے ایسی قربانیاں دی، سب کچھ سہ گیا، لیکن وہ جو چیز دکھائے گا کہ میں اس کو جان جاؤں گا اور اپنے آپ کو بدل لوں گا، اگر وہی میں نے بیان نہیں کی تو پھر کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ تو جب عیسیٰ نے وہ آسمانی باتیں ہی نہیں بتائیں کہ جس سے خدا کی دنیا آنی تھی، تو چاہے وہ 1000 دفعہ کراس پہ چڑھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آ کے انبیاؤں کو خدا نے جج کیا ہے، کیا تم نے وہ پیغامات جو میں نے بتائے تھے کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے، وہ تم نے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ یہاں پہ آ کے آخرت میں بات ختم ہوتی ہے۔ اب میں یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں، خدا کو بتاؤں اتنے حملے میں نے لیے، ایسی اولادوں کی قربانیاں دیں، ایسے میں نے جوہر کیے، اور اتنی بڑی ریلیاں کی، مجھ پر یہ حال ہوئے اور یہ قربانیاں دیں، اور میں سارے ظلم ستم برداشت کر کے آیا ہوں۔ اے حق تعالی بتا مجھے کہ میں نے کوئی ایسی قربانی نہیں دی جو تو نہیں چاہتا تھا۔ تو خدا کا ایک ہی سوال ہوگا مجھ سے، تو نے وہ کچھ بھی بتایا ہے جو میں نے کہا تھا تجھ کو؟ کیا تو نے وہ کچھ بھی بتایا ہے جو میں نے کہا تھا، جو تو نے سنا ہے؟ مشاہدات الہی میرے ساتھ سفر ہے، جو میں نے کہا تھا کہ ایسے میری دنیا آئے گی، نہیں خدا وہ تو میں نہیں بتا سکا آسمانی باتیں، وہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو خدا نے کہا تو بھی چھوٹی کر یہاں سے، پھر جا۔ جی محترم، یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو آرکیٹیکچر پلان ہوتا ہے وہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک میں نے کمفرٹ زون سے نکلنے کی بات کی تھی، تو ظاہر ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ تو بہت دکھ اور قربانیاں دیتا ہی ہے، دکھ جھیلتا ہی ہے، کراس اٹھاتا ہی ہے۔ میرا تو مطلب اس کو ماننے والوں سے تھا کہ وہ شروع میں تو بڑے سنسیئر ہوتے ہیں اور بڑے اپنے کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پھر وہ چیز وہ نہیں رہتی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ جو پلان ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ اس طرح خدا کی دنیا آ سکتی ہے، چلیں آپ نے تو وہ کھول کے بتا دیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جس حد تک پلان بتایا گیا تھا اس حد تک انہوں نے کھول کے بتا دیا ہو، کیونکہ انہوں نے جو اپنی شرائط بیعت یعنی جن شرائط کو پورا کر کے کوئی ان کی جماعت میں شامل ہوتا تھا، جو 10 شرائط بیعت تھیں، ان میں تو ہر شرط جو تھی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے لکھی تھی اور انسانوں کو پیوریفائی کرنے کی پوری کوشش کی تھی، جس میں انسان کی علمی، عملی، اخلاقی، روحانی حالتوں کی اصلاح کے لیے بہت کچھ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اور ابھی بھی یہ لوگ کسی سے بیعت لیتے ہیں تو اس کو پہلے وہ 10 شرائط بیعت پڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا وغیرہ کر کے اور وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے وقت تک شاید پلان اتنا ہی ہو، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ باتیں بتا رہا تھا اور وہ چھپا رہے تھے؟ تو لگتا نہیں نا، پاسبل نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا، شاید میں غلط ہوں۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا؟ میں خدا کا مسیح زمانہ ہوں، وہ عالم ارواح میں تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس شخص نے 12 سال نہیں بتایا کہ خدا کیا بات کر رہا ہے، اس کے دل پہ بارش ہو رہی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سب کچھ بتا دیا؟ اس نے تو خدا کا آرکیٹیکچر پلان، یہ احمدیت جو بعد میں آنے والے ہیں، ان پر وہ راز الہی کھل جاتے تو ان کی طبیعتیں صاف ہو جاتی۔ اس نے تو پہلا ہی پلان نہیں بتایا کہ خدا کا پہلا پلان یہ ہے کہ میں ہجرت کروں، اور وہاں پہنچتا تو پھر دوسرا پلان بتاتا، نیکی شکی، اور یہ کہ
उनको पाक साफ रखने की, ये एक अलहदा मजमून है। वो मजमून जो चल रहा है वो ये है कि अपने बाद वो सोसाइटी का असर इंसानों पे क्या पड़ेगा, वो सोसाइटी पे का जो असर पड़ेगा, खुदा की जात कह रही है कि वो बता तो मेरी दुनिया आ जाएगी। अब मैं खुदा की बात मानूं या वो बात बयान करूं कि उसने ऐसे नहीं ऐसे कहा। पहले तो नंबर वन प्लान जो था आर्किटेक्चर वही नहीं उसने पूरा किया, हिजरत। फिर दूसरा बताता कि मजहबों की दुनिया खत्म हो गई, वो तो जब बताता ना जब इंग्लैंड में पहुंचता। तीसरा बताता कि अब खुदा जो है वो कैसे कह रहा है कि नया आसमान नया जमीन आएगी, वो तो तीसरा मरहला था। अभी तो बड़े मरहले थे, तो वो तो पहले मरहले पे गड्डी फेल हो गई। और अगर खुदा की तालीम, खुदा ये कह रहा है कि यूं मेरी दुनिया आ जाएगी, अगर वो नबी बता दे और वो प्लान फिर भी पूरा ना हो तो फिर भूल जाओ खुदा की दुनिया को। तो ये कहना कि बाद वाले ऐसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं, बाद वाले आपसे अच्छे कहने वाले और आपसे अच्छे सुनने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने वो चीज तो बयान की जाए कि इंसानियत, सोसाइटी, कौम और इंसानियत उस राह पर चलकर जो खुदा बता रहा है यूं उससे जिंदा ताल्लुक पैदा होगा सारी इंसानियत का, वो बयान किया जाए। तो जो पीछे आने वाले हैं वो तुमसे बेहतर हो सकते हैं, तुमसे बेहतर नबी हो सकते हैं, तुमसे बेहतर मसीह हो सकते हैं। तो जो खुदा कह रहा है उस आवाज को कायनात में सुना जाए कि खुदा कह रहा है जो मैंने तुझसे बयान किया बयान करना, जो मैंने तुझे बताया है और जो मैंने सफर कराया है, जो मैं राज खोल रहा हूं, ये है वो हाईवे जहां से नया आसमान और नई जमीन शुरू होती है। तो मैं कैसे मान लूं कि गुलाम अहमद कादियान ने सब कुछ बता दिया अपनी तरफ से? कुछ भी नहीं बताया। इस मजमून को अगर मैं खोलूं तो फिर किसी नबी ने भी नहीं कुछ बताया। बीच में रफड़ा डाल के सोसाइटी को अपनी बातों कि ये जितना समझ सकती हैं, जैसे ईसा ने कहा कि मैं इतना ही बता सकता हूं जो तुम समझ सको। ऐसे काम नहीं होते, ना ऐसे खुदा की दुनिया आई। और मेरे भाई दुनिया में लाखों करोड़ों ट्रांसलेटर है, ठीक है, उसने अकेले नहीं जाना था, उसके साथ और बहुत से जाना था जो तुमसे और मेरे से ज्यादा अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये कोई बात हुई? जी मोहतरम, मैं तो माफ़ी चाहती हूँ, मेरा तो ऐसे ही एक अंदाज़ा था और जाहिर है हम जैसों के हज़ार बल्कि लाख अंदाजे भी गलत हो सकते हैं। और आप चूँकि जाहिर है कि अगली दुनिया में आलिम अरवाह में उनसे मिले भी हैं और फिर खुदा ताला से भी आपकी मुलाकात, तो आपके तो जाहिर है आपके बताने के मुकाबले में तो हमारा तो कोई भी अंदाज़ा जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। हम बशर हैं, इस कमज़ोर बशर। और वैसे ही मुझे ख्याल हुआ कि शायद उन्होंने ना छुपाया हो, लेकिन अब आपने पूरी तहद्दी से और ज़ोर से इस बात को वाज़े कर दिया है कि उन्होंने लाज़मन छुपाया और ये भी नहीं बताया कि उन्हें हिजरत करने के लिए इंग्लैंड जाने का कहा गया था। ये बात भी आप बारहा बता चुके हैं। पता नहीं जमात अहमदिया इसके बारे में क्या कहती है, शायद आपसे उन्होंने कभी कोई बात की हो। जी, और ये भी मुमकिन था कि वहाँ जाके वो कोई इंग्लिश बोलने वाली खातून से शादी वादी कर लेते और फिर वहीं रच बस जाते, तो फिर कोई मसला ना होता। इंग्लिश विंग्लिश का क्या मसला होना था फिर। जी मोहतरम, मैं अगला सवाल आपको फॉरवर्ड करती हूँ, वो एक मेंबर ने भेजा है, मैं ज़रा उनकी विंडो से लेके आपको फॉरवर्ड करती हूँ। जी, ये सवाल मैं पढ़ भी देती हूँ। क्या ये मुमकिन है कि वो रहीम और रब्बुल आलमीन खुदा इंसान को या नबियों को ये हुक्म दे कि तुम जो ईमान नहीं लाते उनसे लड़ो और उनकी गर्दनें और हाथ तोड़ दो? शुक्रिया। अगर इन्वायरमेंट ऐसी है कि वो तुम पर हमला आवर होते हैं और
حملہ آور ہوتے ہیں تو ڈیفنس کا اختیار یونیورسل ہے، آپ اپنا دفاع کریں۔ اگر وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں کتاب لکھ کر، تو آپ کا اختیار اتنا ہی ہے کہ آپ بھی کتاب لکھ کر ان سے جہاد کریں۔ اگر وہ آپ سے ڈائلاگ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ ان کو تعلیم بتا دیں اور ان کو کہہ دیں بھی میں نے یہ تعلیمات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو میں نے اپنا مشن پورا کر دیا ہے۔ تو انوائرمنٹ کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کون سے حالات ہیں اور کن حالات میں آپ کو لڑنے مرنے کا حکم ہے یا قلم سے جہاد کرنے کا موقع ہے۔ تو اندھوں کی طرح گھوڑوں اور گدھوں کو ایک ساتھ تو نہیں ہنکا دینا آپ نے۔ اب غلام احمد قادیان کے وقت میں ان کا یہ تو کہنا تھا، یہ بے وقوف سمجھتے نہیں، انہوں نے کہا کہ لڑائی مار کٹائی اور انگریزوں کو قتل کرنا غازی بن کر یہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ اگر تم جہاد، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ جہاد جو ہے وہ اب قلم کا ہے، تو آپ کسی کے دانت پیر ہاتھ توڑنا شروع کر دیں تو یہ تو پھر غلط جہاد ہو گیا نا۔ جہاد نفس کا بھی ہے، جہاد جو ہے وہ پیس انوائرمنٹ میں، چاہے ایک دوسرے کے خیالات نہ ملتے ہوں، پھر بھی فقط خدا کے لیے ایک دوسرے کی عزت، تکریم اور محبت سے پیش آنا، جہاد تو پھر بہت ہے۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ تم جو بھی زمانہ ہو ان کے لڑو اور ان کی لت پیروں کو توڑو؟ یہ تو جاہلیت ہے، اس کا تو آپ کا قرآن بھی انکار کر دیتا ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کبھی بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد